اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وجعل فرجهم اجمعین۔ ویورس، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابتدائے فرنشین اور اہل مساق کا پارٹ 2۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآل طیبین الطاہرین، اما بعد۔ امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا، تمام حمد اس خدا کے لیے ہے جس نے مخلوقات کو اپنی قدرت سے پیدا کیا، اپنی رحمت سے ہواؤں کو چلایا، تھڑ تھڑاتی ہوئی زمین پر پہاڑوں کی میخیں گاڑی۔ دین کی ابتدا اس کی معرفت ہے، کمال معرفت اس کی تصدیق ہے، کمال تصدیق توحید ہے۔ ویورس، ہم نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے کہ میرا اور علی کا نور ایک تھا، جو خلقت آدم سے 14,000 سال قبل خدا کی بارگاہ میں طاعت و تقدیس کرتا تھا، یہاں تک کہ آدم کی خلقت ہوئی اور خالق کائنات نے اس نور کو ان کے صلب میں رکھا۔ پھر وہ نور ایک نبی کے صلب سے دوسرے نبی کی صلب میں منتقل ہوتا ہوا جناب حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے صلب میں آیا۔ اس کے بعد خدا نے اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، اس طرح کہ میرا حصہ جناب حضرت عبداللہ علیہ السلام کے صلب میں اور حضرت علی علیہ السلام کا حصہ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام کے صلب میں ٹھہرا۔ بس علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام سے بھی یہی روایت ہے کہ خدا نے ہم اہل بیت کے نور کو حضرت آدم علیہ السلام سے 14,000 سال قبل خلق فرمایا۔ یہ خالق کائنات کی پہلی تخلیق تھی کہ اس نے اپنے نور سے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے وسیع کے نور کو خلق فرمایا۔ اصول کافی میں ہے کہ خدا نے اپنے نور سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام اور فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو پیدا کیا۔ پھر یہ لوگ اور یہ ہستیاں ہزاروں قرن ٹھہرے۔ اس کے بعد اللہ نے دنیا کی تمام چیزوں کو خلق کیا۔ پھر ان مخلوقات کی تخلیق پر تمام انبیاء کو شاہد بنایا اور ان کی اطاعت و فرما برداری ان انبیاء پر فرض کی۔ روایت میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے نور دہن سے پیدا کیا۔ قرآن مجید کا ارشاد ہے کہ یہ مشیت خدا ہیں، ان کا کوئی قول یا عمل اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوتا، یہ وہی کرتے ہیں جو خدا چاہتا ہے۔ اس کے بعد مشیت پروردگار نے قیامت تک پیدا ہونے والی مخلوق کی روحوں کو خلق فرمایا اور ان روحوں میں سے جملہ انبیاء المرسلین کی ارواح مقدسہ کو ایک مرکز پر جمع کر کے ان سے اپنی ربوبیت اور پیغمبر آخر زماں کی نبوت پر ایمان کا عہد لیا۔ قرآن میں
یہ واقعہ یوں مذکور ہے۔ ترجمہ: خدا نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ میں تمہیں جو کتاب اور حکمت دوں اس پر عمل کرنا، اور اگر تمہاری زندگی میں تمہارے پاس ہمارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں اور وہ تمہاری کتابوں اور نبوت کی تصدیق کریں تو تم اس پر ایمان لے آنا اور اس کی مدد کرنا۔ پھر دریافت کیا کہ کیا تم نے اقرار کر لیا اور میرے عہد کا بوجھ اٹھا لیا؟ سب نے کہا کہ ہاں، ہم نے اقرار کر لیا۔ تو ارشاد ہوا کہ اب تم اس قول و قرار پر ایک دوسرے کے گواہ ہو جاؤ، اور دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوا جاتا ہوں۔ مفسرین نے اس آیت قرآنی کی ذیل میں مختلف تفسیریں کی ہیں، جن کا خلاصہ یہ ہے کہ جنت سے محرومی کے 300 برس بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تو ان کی پشت سے تمام روحیں نکال لی گئیں، اور ان سے 3 طرح کا عہد لیا گیا۔ اول یہ کہ عام انسانوں سے کہا گیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سبھوں نے جواب دیا، بے شک تو ہمارا رب ہے۔ دوسرا عہد علماء سے لیا گیا کہ تم احکام اہلیہ کی تبلیغ کرنا، اور تیسرا عہد انبیاء سے لیا گیا، جس کا ذکر مذکورہ قرآنی آیت میں ہے۔ اس عہد و اقرار کی تفصیل میں یہ ہے کہ خداوند عالم نے ہنگامِ میثاق گروہ انبیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر میں تمہیں کتاب دے کر نبوت کا تاج تمہارے سر پر رکھ دوں اور میرے بندے تمہارے امتی بن جائیں، نیز تمہاری نبوت کا آفتاب پوری طرح چمک رہا ہو، اور اس وقت میرا حبیب تمہارے درمیان جلوہ افروز ہو، تو تمہارا فرض ہوگا کہ تم اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ اس کے آتے ہی تمہاری شریعتیں اور کتابیں منسوخ ہو جائیں گی۔ بولو، کیا تمہیں منظور ہے؟ جب تمام انبیاء نے اقرار کر لیا تو حکم ہوا کہ اب تم اس عہد و پیمان پر ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ، اور دیکھو میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوا جاتا ہوں۔ غرض یہ کہ خلاق عالم نے اپنی ربوبیت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان کا عہد لیتے وقت پیغمبروں کے علاوہ کسی کو ایک دوسرے پر گواہ نہیں بنایا۔ تو ویورز، اب باقی کا چیپٹر پارٹ 3 میں ہم بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ والسلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل فرد مجموعہ۔